غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں، اور بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ کمزوروں کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کو عزت کا لباس پہناؤ۔ تو اگر آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کو بھول چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دنیا ان کو بھلا دے گی۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ دارالسلام کے اسٹیج سے ان غزہ کے فلسطینیوں کو جو آج پچھلے 1 سال سے اسرائیلی حکومت کے جنوسائیڈ کا شکار ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً دنیا تم کو بھول رہی ہے، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور تمہاری ظلم کو بھول رہے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، مگر سرزمینی دکن پر بسنے والی اس غیوروں کی جماعت تمہارے ظلم سے اور تمہارے پر تکالیف جو گزر رہی، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یقیناً تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی حکومت جو ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتی آئی ہے، آج ایسے موقع پر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنوسائیڈ کو رکوائے، بلکہ غزہ میں اس کھانے کو پہنچائے جو لوگ بھوک اور فاقہ کشی میں وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ پر آج آپ اور ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں پر بے حد ضروری ہے کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، جہاں پر پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر 60,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر ٹینٹوں کے نیچے ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے علاج اگر ہوتا ہے تو ٹینٹوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آج وہ مظلوم قوم دنیا کو پکار کر تو تھک گئی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ہم سلام کرتے ہیں غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، کہ مسجدیں ظالم اسرائیلی حکومت نے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہیں بمباری کی وجہ سے، مگر وہ بقرعید کو ہی منا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے اس واسطے کو کمزور نہیں ہونے دیے بلکہ اس کو اور مضبوط کیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جو ایمپرو گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ 5 روپے میں ملتی ہے، ایک غزہ کے ایک مظلوم باپ نے اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو 2,300 روپے میں خرید کر اپنے معصوم بچے کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی جگہ جو ایسی جگہ پر غزہ ہے جہاں پر اطراف و اکناف میں کئی ممالک ہیں، اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ
जहन्नम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू करता है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। आज आप देखते हैं कि जो उनको खाने की इमदाद गज़ा में दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपने घरों से निकलकर 8-8 किलोमीटर चलकर तुम अपने लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए खाना लेकर आओ, और रास्ते में ये ज़ालिम इज़राइली हुकूमत की फ़ौजें उनको गोलियों का निशाना बनाती है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आज दुनिया में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। वही गज़ा के लोगों की ज़बानों से हम सुनते हैं कि हम पुकार पुकार कर थक गए, मगर हम अपनी अल्लाह को पुकार पुकार कर कभी नहीं थकेंगे। हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने वाले हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन गज़ा के उन गय्यूर फ़लस्तीनियों की मदद करेगा, और ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ये ज़ालिम इज़राइली हुकूमत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कमज़ोर करेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है, वो ज़रूर जहन्नम में जलेगा। दुनिया आज बैठकर ये तमाशा देख रही है कि कैसे वहाँ पर एक नस्ल कशी और जेनोसाइड हो रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको गालिब करेगा। जो लोग आज कमज़ोर हैं, जो लोग आज भूखे और फाक़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ज़रूर इन कमज़ोरों को, इन ज़ालिमों पर अल्लाह इनको गालिब करेगा। आज दुनिया ये समझ रही है कि इनको हम बेसहारा समझकर इन पर जुल्म करते जाएंगे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में हुकूमतें ज़ालिम का साथ दे रही है, मगर वहाँ की अवाम उन मज़लूमों फ़लस्तीनियों के लिए हाथें उठाकर दुआ भी कर रही हैं। उनके